بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ جو ہماری بات چل رہی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں ان کے متعلق بتایا کہ ان کو ہم نے چن لیا ہے اور ان کو پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جہان والی عورتوں سے پر ان کی فوقیت دی ہے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی ہماری بات یہ ہوئی تھی، ہم نے جانا تھا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور میں جو تمہیں چنا ہے اور اس کا شکر ادا کر کس لیے کہ تو باجماعت نماز پڑھ۔ یہ عیسائیوں میں جو حضرت نے ان کی بات ہے، حضرت مریم علیہ السلام، آج یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، اس میں یہ بتایا کہ وسجودی، اور تو سجدہ کرتی رہ ہمیشہ مسلسل کے حساب سے، ایک دن نہیں کرنا، 2 دن نہیں کرنا، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے۔ وسجودی، سجدہ کرتی رہو ہمیشہ کے لیے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، باجماعت نماز۔ ہیکل میں تم ہو، تمہاری جو پرورش ہے حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، اور تم اس وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، اور تم نے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی، یہ آیات کب اتر رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کو بتایا جا رہا ہے اے نبی تو اس وقت نہیں تھا، ذالک یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ان کے پاس نہیں تھا، نوحیہ الیک وما كنت لديهم، اور نہ تو ان کے پاس تھا، اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے، جو وہاں جو فریسی تھے، جو علماء تھے، جو درویش تھے، جو ہیکل میں رہتے تھے، جو سلیمانی ہیکل میں، جو بیت المقدس میں رہتے تھے، وہ آپس میں جگڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ان کی پرورش کروں گا، میں کروں گا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اس کی والدہ نے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے سپرد کرتی ہوں، یہ صرف اور صرف جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، ان کی بات کو مان لیا، اور ان کا پھر وہ آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حضرت زکریا علیہ السلام وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب تو اس ظاہر اختصام جھگڑا جو ہوتا ہے اس میں بات کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ہم نے ان کو رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا، پھر آگے یہ بات بتائی اے مریم، اس قالت الملائکہ، فرشتے نے آ کر بات بتائی اے مریم، ان اللہ یبشرک، تمہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، یعنی یکدم ان کو یہ بات نہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا بھی ہے، اور ایک نیا معجزہ ہونے والا ہے، اور تاکہ جو یہود ہیں یہ ان کے سامنے ایک چیز، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا بغیر والد کے، اور ان کو مختلف قسم کے معجزے دینا، یہ تاکہ تم بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے تمہارے فریسی یہ تھے، تمہارے علماء تھے، انہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے۔ تو یہ آگے بات چل کر ہمارے سامنے آتی جائے گی، تو ہم بتایا اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو، اس قالت الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی، کہا آ کر اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، یبشرک بکلمۃ منہ، اس میں سے ایک فرمان، ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اللہ رب العزت نے، ایک بشارت دے رہا ہے ایک کلمے کی، کہ ایسی ہستی کی اولاد کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہے، وہ خاص کلمے کی، اور ساتھ یہ بھی اس کا لقب اور نام اور ان کی کنویت بھی ظاہر کر دی، اسمہ المسیح، مسیح اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، پہلے ان کے وہ بتا دیا، اور یہ ساتھ کہا
وجیہن، اور یعنی میں نے بتایا تھا اس کو، اس کے بارے میں مسیح کس کو کہتے ہیں؟ مسیح ممسوح کہا جاتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے، معراج پہ گئے تھے، اور ان کی وہاں آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے کہا وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے جیسے ان کے تر و تازہ بال ہیں، ان کے بالوں سے کوئی چیز یعنی پانی ٹپک رہا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ فرمایا اسمہ المسیح، اور وہ مسیح ہوگا۔ مسیح اس کو کہتے ہیں جن کے سر پہ بالوں کو چسا جاتا ہے اور منتخب لوگ ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل دستار بندی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ حضرت یعنی بنی اسرائیل نے جب یہود نے انہوں نے یعنی مطالبہ کیا ہمارے لیے مقرر کریں بادشاہ، اور سمول نبی نے ان کو کہا، اور پھر حضرت سب سے پہلے حضرت یعنی لوط علیہ السلام کے سر کو انہوں نے چسا، اور اس کے اوپر تیل کی کپڑے ڈالے، اور یہ تیل وہ ہوتا ہے جو ہیکل میں لوگ ڈالتے تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے، انہیں ہیکل میں ڈالتے تھے، وہاں ان کے جو وہاں سے لے کے پکیزہ تیل ان میں ڈالتے تھے۔ یہ ایک قسم کی دستار بندی، یہ آئندہ ہونے والا بادشاہ ہے یا نبی ہوگا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو اسی طریقے سے جو نبی پہلے اللہ تعالیٰ نبی اور بادشاہ خود مقرر کیا کرتے، یہ جاننے والی یہ طریقہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کی واضح طور پر کھل کر سمجھ آ جاتی ہے، آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر بات بتایا وجیہن، وہ مرتبے والا ہوگا، اونچے مقام والا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فی دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ وجیہن فی دنیا وامن المقربین، اللہ تعالیٰ مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ ہاں، اور اس کا نشانی کیا ہوگی؟ یعنی عام طور پہ جو بچہ بات نہیں کرتا، یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بچپن میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ یعنی کہولت میں جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور انہوں نے فوری طور پہ بات کی، اور اس کے متعلق قرآن پاک کی آیات بھی اتری، اور انہوں نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تمہارے پاس سامنے آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ وکہلن یعنی کہولت میں یعنی بڑھاپے میں، ابھی دیکھیں اس بات سے وضاحت ہو رہی ہے، حضرت کہولت کے 40 برس کے بعد آتی ہے، یعنی تو وہ 23 سال کی عمر میں 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اس ایسے تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس سے اندازہ اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری عمر کو پہنچ کر جب بڑھاپے میں جب آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بات نہیں کر سکتا، اس زمانے میں بھی بڑی عمدہ اور اچھے طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر سکیں گے۔ وہ آئیں گے اور وہ ان پر ابری موت نہیں اتاری ہوئی، اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وامن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت جو بات کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پہلے پتہ ہوتا ہے، یہ آئندہ یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ بات ہماری چاہیے، مریم کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت مریم کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے کہا اے اللہ، میرے لیے کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ قالت ربی، حضرت مریم نے کہا، یہ بات سنی تو تعجب ہوا، ان کو حیرانی ہوئی، بولی اللہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ انا یکونی لی ولد، میرے لیے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ لم یمسسنی بشر، میں تو کسی سے شادی نہیں کی، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں اچھی ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے کہا قال کذالک، جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے سے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ رب العزت تخلیق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایک جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس کا اور طریقہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے قوانین ہیں، جو انسان ہے، جو ان کی شادی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا جب اس کا جی چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگرچہ عام ولادت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور ان کے اسباب اور وسائل اور ذرائع ساتھ لگا دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو اس کو کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اچھا، ان کے مزید کام کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے اور وہ تعلیم دیں گے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ قانون کی تعلیم دیں گے، تورات کی تعلیم دیں گے کہ تورات جو ہوتے ہیں یہ وہی جو ہے پہلے ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، آدم کو، حضرت نوح کو، ان سب سارے انبیاء کو چنا، اور وہ وہی قرآن، وہی فرمان، وہی اللہ تعالیٰ کا کام وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ وہ جو یہود ہیں یہ بھولے ہوئے ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اور وہ ان کو سکھائیں گے الکتاب، قوانین سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت، یعنی جب انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا ذریعہ، اس کا جو ہوتا ہے نا رویہ، ان کو رویہ سکھائیں گے، تم نے کس طرح کرنا ہے، اخلاق سکھائیں گے، وہ کر کر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت بھی، اور تورات اور انجیل کے ساتھ تورات اور انجیل بتا دیا، یعنی تورات ہی کو لے کر تمہاری جو شریعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر ہی وہ چلیں گے، اور وہ حکمت کی تعلیم دیں گے، اور صرف اس کے احکام کی بھی تعلیم دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے وہ، اور کیا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے رسول ہے، ان کی بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے والے ہیں، اور نبی من الصالحین یہ بھی آیا تھا۔ اب یہ جو دو باتیں یکدم انہوں نے کہہ دی ہیں، اصطلاحات ہیں انہوں نے کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تو توصیفی کلمات آئے تھے نا، وہ نبی ہوگا اور صالحین، اس میں آیا کو ان کو خوشخبری دی گئی ہے، اور رسول ہوگا، اور اللہ ساتھ یہ بتا دیا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات لے کر آیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں، میں تمہاری دعوت دے کر نا، ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، کچھ یوں سمجھے کہ قصہ مختصر کی ان کی ولادت ہو رہی ہے اور پلے بڑے ہیں، یہ ساری تاریخ بیچ میں حذف کر دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے یہ دعوت کو لے کر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ان نشانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات جو چلے گی اس کے اوپر بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، اور کچھ ایسے پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناؤں گا، اس کی شکل بناؤں گا، اس کی صورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مار دوں گا، فیہ، پھر میں اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ بن جائے گا، فیکون طیرا، وہ ہو جائے گا پرندہ۔ کیا کیسے ہو جائے گا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم، جس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انفاق کر کے پھونک مار کے پیدا کیا، اور ان کو تعلیم و حکمت کی، ان کو جو سبجیکٹ ہے ان کو دیا، وہ تعلیم دیں گے لوگوں کتاب کی اور حکمت کی، اور ساتھ وہ یہ بتا رہے ہیں میں یہ چیزیں نشانیاں تمہاری لے کر آیا ہوں بنی اسرائیل یہود، کہ تم نے ان کے اوپر ماننا ہے، اس لیے یہ نشانیاں میں تمہارے لیے آیا ہوں، یہ عام حالات اسی مجھ سے ہیں تاکہ تم مجھے مانو، اور تمہیں خبر ہے، تمہاری کتابوں میں خبر ہے میں نے آنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینی ہے، اور آپ کے لوگوں کو بھی دینی ہے، اور آگے والے انبیاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، وَيَكُونُ اسمہ احمد، ان کا احمد نبی کی بات بتا رہے ہیں، لیکن تم کہہ رہا ہوں تم سیدھے راستے پر آؤ، اسی تورات کو مانو، اسی طرح تم نے سجدہ رکو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لو۔ میں تمہارے لیے بتانے کی، یقین دلانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نشانی دے کر بھیجا ہے، اور وہ کہا کہ میں پرندہ بناؤں گا، پرندہ بنا کر اس میں پھونکوں گا، ہوئے گا تو ہو جائے گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ۔ اور ساتھ میرے پاس یہ بھی نشانی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھیں، ساتھ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے سوا کو کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، خاص طور اسپیشل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، اور فرمایا میں شفا دیتا ہوں
جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے اور جس کو کوڑی ہو جاتی ہے اس کو زندہ ہوں، اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو بتا سکتا ہوں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں وہ چیز بھی تم کو بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم اپنے جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، جو تمہارے گھروں میں پڑا ہوا ہے جو تم کھا کر آئے ہو، وہ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ تم یقین کرو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہو تو تم بات مان جو کہ تم بات میں سمجھ جو کہ میں پنگوڑے میں چھوٹی عمر میں بات کر رہا ہوں، اور جب دنیا لوگ بڑھاپے میں ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے وہ نیک بات کریں، بہت وقت کی بات کروں گا، وَقَحْلًا کُحُولَت والی عمر بھی میری اوپر آئے گی۔ تو پھر یہ آگے جا کر وہ کیا ہوا، اور وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ چلیے اگلی والی ایک اور آیت کو ہم اختصار کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کرنے والے کو جھٹلانے والا نہیں ہوں جو تمہارے پاس تورات ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکُم، اور اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہراؤں تم پر جو تم بعض چیزیں تم اپنے اوپر خود حرام کرتے ہو، وَجِئْتُکُم بِآیَۃٍ مِّن رَبِّکُم، جو تم کو میں نشانیاں بتائی ہیں یہ تمہارے پاس میں آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم ڈرنا اللہ سے ہے اور جو میری اطاعت کرنی، جو میں کہوں گا، جو میں عمل کروں گا اس طریقے سے تم نے عمل کرنا، تم صحیح عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر اور مزید بات ہوگی، پھر آگے ان الفاظ کو لے کر ہم چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اور سن کر اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جتنی تعلیمات ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہی پیغام ہے، وہی میسج ہے، وہی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو سوچنا سمجھنا، ان لوگوں نے کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ بارک اللہ علیہ۔